اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ صلاة تدوم بدوامک وتبقى ببقائک صلاة ترضیک وترضیہ وترضى بها عنا یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا مستعان یا ربک یا رحمان۔ بحمدہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی ان آیات بینات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے کہ جس کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس قرآن پاک کی اس صورت کو کیوں البقرہ کا نام دیا اور اس کو اتنا بڑا مقام کس طرح عطا کیا، ہم نے اس کے بارے میں جانا کہ سورۃ البقرہ کی ان آیات بینات کے اندر کیا کیا احکام اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ آج بھی ہم تعالی ہم اپنے اگلے رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور اسی واقعے کے آخری پس منظر کو اللہ احکم الحاکمین بیان کر رہا ہے کہ وہ آخری پورشن رہ گیا تھا اس واقعے کا کہ وہ کیا واقعہ تھا، اور وہ جب بندے نے عامیل نامی بندے کو قتل کر دیا اس کے بھتیجے نے، تو وہ کیا حساب کتاب ہوا تھا۔ تو سب کچھ ہو گیا، گائے وغیرہ ذبح ہو گئی اور سب کے سامنے اب وہ گائے کا گوشت جو ہے وہ لگانے کی باری آئی، تو اللہ احکم الحاکمین نے اس کا منظر کھینچا۔ فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب قتل تم نے قتل کیا تھا، نفساً ایک نفس کو، ایک جان کو، اور یہ جان کو قتل کرنا اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن کے دوسرے مقام پہ کہ وہ ایسی ہے گویا آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا جو ایک جان کو قتل کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ایک جان کو بچاتا ہے اس نے گویا ایسی ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور پوری انسانیت کی آبادی کا اگر آپ معائنہ کریں تو 8 ارب بنتی ہے، تو 8 ارب بندوں کو قتل کرنا اور پھر 8 ارب بندوں، اور جو ایک جان کو کرے اور پھر اس کو اگر 2 جان کو کر لیں تو یہ اور زیادہ، یعنی 2 مرتبہ پوری انسانیت، 8 8 16 ارب ہو گیا۔ تو یہ بہت ایک اللہ الحاکمین کے نزدیک جو ہے ایک گھناؤنا اور فعل اور عمل سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم نے جان کو قتل کیا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، بھی اس میں قصاص بھی ہوتا ہے، حیات ہوئی اس کے اندر تمہاری زندگی ہوتی ہے قصاص میں، لعلکم، تاکہ تم نے یعنی یقین آ جائے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات یا اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں ہم نے اس کے اندر۔ تو میں بھائی قتلتم نفسا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم اس بات کے اوپر اڑ گئے، تم اس بات کے اوپر جو ہے یہ ثابت قدم ہو گئے، اور تم لوگوں نے کہا بس جی ٹھیک ہے، ادارا یداری ادراء، اور باب افتعال بھی ہے، افتعال یفتعل افتعالن کے اوپر، اتدرر یتدرر اتدرارن سے ادرا یدرع ادراء، ادرا 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 ادرأتم، یہ صیغہ جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہے۔ تو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم اس بات کے اوپر اڑ گئے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ یہ جس نے تمہیں نکالا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، یعنی جن چیزوں کو تم چھپاتے تھے تم نے ان کو بے شک چھپانے کی کوشش کی، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے تمہیں ان سب چیزوں سے نکال دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ضمن کے اندر ایک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ محبت میں ایک شخص نے ایک لڑکی کو اس کا سر ایک پتھر کے اوپر رکھ کے اور دوسرے پتھر کو اوپر سے مار کے تو اس کے سر کو کچل دیا، کرش کر دیا، اور بڑے بروٹل طریقے سے مارا۔ اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا، اس لڑکی کے سر نے گواہی دینا شروع کر دی، یعنی بندوں کو لایا جاتا اور ہر بندے کو یہ تھا اور وہ سر نفی کے اندر ہلتا، یہ تھا وہ نفی کے اندر ہلتا، اور جس نے اس کو قتل کیا تھا جب اس کی باری آئی تو وہ سر اس بات کے اندر ہلا، اور ہاں کے اندر اس نے سر ہلایا کہ ہاں اس نے قتل کیا تھا، اور پھر قصاص کے بدلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ ایک معجزہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ چھپاتے تھے ہر بات کو، اور بات کو چھپانا کیا کہ وہ جو ہے سب کچھ جانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلیاں کر دیتے تھے، اور وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے اوپر کیس نہ آئے۔
لیکن وہ اللہ کا الحاکمین جو ہے وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تم اکیلے میں کرتے ہو، اگر وہ گناہ ہے تو وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جائے گا، اور اگر وہ نیکی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ضرور ہوگی۔ دنیا میں نہ صحیح تو قیامت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، نہیں تو قیامت میں تو پکا ہی ہوگی کہ یعنی آپ نے جو نیکی کی ہے، نیکی کو بھی آپ کو عیاں کر کے دکھا دیا جائے گا، آپ نے کوئی گناہ کیا، گناہ کو بھی عیاں کر کے دکھا دیا جائے گا۔ تو اسی ضمن کے اندر جو ہے اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ ہی ہے مخرج، وہ نکال لیتا ہے ما کنتم، جس حال میں تم تھے تک تم چھپاتے، یعنی تم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس واقعے کو چھپا لیا جائے، لیکن اللہ کا الحاکمین کی شان ہے کہ اس نے آپ کو کسی طرح جو ہے آگاہ کیا، اور اللہ کا الحاکمین ہر چھپی ہوئی چیز کو عیاں کرنے والا اور ظاہر فرمانے والا ہے۔ اور قیامت والے دن جب ہر ایک چھوٹے چھوٹے عمل لائے جائیں گے نا، کہ تو وہ اب سارے عملوں کو دیکھ کے تو کافر بولیں گے مالی حاضل کتاب، یعنی کیا ہے، کون سی کتاب آ گئی ہے، مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی چھوٹی چیز بھی یعنی چھپے یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرے جتنا جو بھی ہم نے کام کیا تھا وہ بھی اس کی کتاب کے اندر درج ہے۔ اور رب ذوالجلال وہی کتاب ہمیں پکڑا کے کہے گا اقرا کتابک، وہ الگ بات ہے پکڑانے کا انداز، اگر دائیں ہاتھ میں ہوگا تو خوش بخت ہے، اور اگر بائیں ہاتھ میں ہوگا تو بدبخت ہے، اور اگر دو ہاتھ باندھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا تو ہم وہ کہتے ہیں نا بدبخت ترین انسان ہوں گے پھر۔ تو اللہ کا الحاکمین کتاب پکڑایا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی ایک کتاب ہے، اس کو پکڑ لو اور اس کو خود پڑھو، اور خود پڑھ کے بتاؤ کہ تمہارا فیصلہ کیا کیا جائے، یعنی تم خود عقل رکھتے ہو، تم خود بتاؤ۔ تو اللہ حکم الحاکمین ہر چھپی ہوئی چیز کو نکال کے باہر لانے والا ہے۔ تو میں فقلنا، ہم نے ان کو کہا اضربوہ، کہ تم ضرب لگاؤ اس کو، ببعضھا، بعض حصے کے ساتھ، یعنی تم اس کو ضرب لگاؤ بعض حصے کے ساتھ، یعنی اب اس بعض کے حصے کے اوپر اللہ حکم الحاکمین کے اس کلام پاک کی اس آیت کی اس پورشن کو ببعضھا، با یہاں پہ تبعیض کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی وہ جو گوشت تھا اس کا بھی کچھ حصہ، مفسرین کرام نے کچھ لوگوں نے مراد لیا کہ وہ اس گائے کی جو تھی دم تھی، کسی نے کہا نہیں وہ اس گائے کا زبان تھی، کسی نے کہا نہیں جی وہ اس گائے کی ہڈی تھی، کسی نے کہا نہیں وہ گائے کا گوشت تھا، کسی نے کہا جی دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نقل کیا، انہوں نے کہا اس سے مراد اس کی گائے کی جو وہ دو شانوں کے درمیان والا گوشت تھا نا وہ تھا، اس کے ذریعے اللہ حکم الحاکمین نے وہ جب لگا تو وہ مردہ زندہ ہوا۔ تو بہرحال اس کے اوپر پھر مفسرین نے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کلام کیا کہ اس کو اوپن کرنے کی ضرورت، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جو چیز مبہم ہے وہ مبہم ہے، اور نہ ہی اس کو جان کے ہمارے کوئی دین کے اندر یا کوئی عمل کے اندر ہمیں فائدہ ہونا ہے، اور نہ اس کو نہ جان کے کوئی نقصان ہونا ہے۔ تو فقل نضربوہ ببعضھا، اس گوشت کے بعض حصے کو جب لگایا گیا، کذالک، تو وہ جب زندہ ہو گیا تو اللہ حکم الحاکمین نے کہا اسی طرح، کذالک ایز اٹ از، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ زندگی دیتا ہے، الموتى، مردوں کو، یعنی جو مردے جسم ہیں ان کو اللہ قیامت والے دن جب قیامت بپا ہوگی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اللہ حکم الحاکمین اس طرح ان کو زندہ فرمائے گا۔ اب یہ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن کے دوسرے مقام کے اوپر بھی جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے سب سے بڑی دلیل زمین کو دیکھ لیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی اعرابی آئے، انہوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بڑی دلیل، اور امام مالک نے بھی اس کو دلیل کو حجت مانا، کہ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ زمین کی طرف سے آپ گزرے ہو، جی آسولہ گزرے، وہ بنجر ہوتی ہے، کہا جی آسولہ بنجر، لیکن کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو ایک ایسا موسم آتا ہے جہاں پہ اسی زمین کے اوپر پھل اگ رہے ہوتے ہیں، بارش برس رہی ہوتی ہے، تو کون ہے جو اس مردہ زمین کے اندر سے اناج کو اگا رہا ہے؟ تو ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ حکم الحاکمین، پروردگار احکم الحاکمین، قہار، جبار، قدوس، عزیز، حکیم، ملک، القابض، الباسط، اس رب ذوالجلال کی ذات کو کہتے ہیں۔ تو میں وہ اسی طرح زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ، اور وہ تمہیں دکھائے گا، اور وہ تمہیں دکھائے گا اور دکھاتا ہے، یعنی یہ فعل مضارع ہے تو اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے اور دکھائے گا، آیاتی، اپنی نشانیوں کو، اپنی علامات کو، اپنی ساری سائنس کو،
لعلکم تاکہ تم تاکلون کچھ عقل رکھو، تو عقل اختیار کرو، تمہیں کوئی سینس ہو، تمہیں کوئی شعور آئے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین تمہیں نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، لیکن تم خود سمجھتے رہو، تم خود سمجھدار ہو، عقل رکھتے ہو، تم خود تو دیکھو کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آگے جو آیات بینات شروع ہونے والی ہیں وہ دل کے ساتھ ریلیٹڈ کرتی ہیں۔ 1550 بیفور دی کرائسٹ، بیفور دی برتھ آف کرائسٹ، یعنی قبل از مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1500 سال قبل، اور بعض نے لکھا 1550 قبل، ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر ایک ایجپشن پرنسس تھی۔ اس پرنسس کو ہارٹ کی بیماری ہوئی، اور اس ہارٹ کی بیماری کے بعد جب اس نے اپنا علاج کروایا، سگنیفیکنسز ان کو پتہ چلیں، تو اس کے سرکمسٹانسز انہوں نے بتائے، انہوں نے کہا اس کو دل کی بیماری ہے، اور اس دل کی بیماری کے سبب اس کو یہ ہارٹ کی ساری ڈیزیزز وغیرہ آئی ہیں، اور سائنڈروم نام کی انہوں نے بیماری کا شناخت کیا۔ اس کے بعد ایک شخص تھا جین ڈومینک۔ یہ جین ڈومینک بہت بڑا برٹش اسکالر، بہت بڑا رائٹر، فلاسفر تھا، اور امریکن جو ہے ہسٹری اور ہسٹوریکل ایویڈنسز بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اس کو اچانک سٹروک ہوا، گاڑی چلا رہا تھا، اور اس کی یہ 1997 نومبر کے اندر اس کو ہیڈ سٹروک ہوا۔ ہیڈ سٹروک ہوا، اب اس کا سارا جسم پیرالائزڈ ہو گیا۔ پیرالائزڈ ہوا تو اب یہ پہنچا، اور وہاں پہ ڈاکٹرز حضرات نے جب اس کی سرجری اور سرجریکل سارا انسٹرومنٹس وغیرہ لے کے تو اس کی سرجری کی، تو انہوں نے کہا اس کو یہ ہیڈ سٹروک جس کی وجہ سے ہوا ہے وہ ہارٹ ہے۔ اور تب پہلی بیماری یہ شناخت ہوئی کہ ہارٹ کا ڈیزیز اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہیڈ سٹروک ہوتا ہے۔ اور اسے ہمت نہیں آ رہی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں پیرالائزڈ ہو گیا ہوں، صرف پلک جھپکتا تھا، اور اس نے پلک جھپکنے کے ساتھ اس نے کہا میں نے ایک ناول لکھنا ہے، اور ناول لکھنے کے لیے مجھے ایسا کمپیوٹر چاہیے جہاں پہ پلک، اس کے سامنے ہر حروف تہجی کو لایا جاتا، انگلش کی ABCDEF، اور وہ جہاں پہ پلک جھپکاتا اور وہ اس کو جو ہے ڈیجٹ کو جو ہے نا انٹر کرتے، اور اس طرح کر کے اس نے دی ڈیوائن اینڈ دی بٹر فلائی پورا ایک اس نے ناول لکھا، اور اس ناول کے اوپر فلمیں بھی بنی اور اس کو فلمایا گیا، اور اس طرح وہ ناول کو بڑی مقبولیت ملی۔ تو اسی طرح امریکن کے ایک بہت بڑے اسکالر، سائنٹسٹ اور ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا سر ولیم ہیبرڈن۔ انہوں نے 1701 سے 1802 تک کے درمیان کی ان کی جو زندگی تھی، اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے ہارٹ کی ڈیزیزز کو کھول کے اور اس کے انکشافات دنیا کے سامنے رکھے۔ اور ولیم ہاروے، انہوں نے بھی ان سے قبل 1700 کی دہائی کے اندر انہوں نے ان ساری ہارٹ ڈیزیزز کو کھول کے سامنے رکھا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ دل کے انسٹرومنٹس اور یہ دل کے اندر بھی کچھ ایسی نیورونز، کچھ ایسی وینز ہوتی ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں، جو پورے جسم کو جو ہے سیلز کے ذریعے پیغام پہنچاتی ہیں، پیغام موصول ہوتے ہیں، اور انسان دل کے ذریعے سوچتا ہے، اور دل کی ڈیزیزز، اور دل جو ہے وہ دماغ کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہوتا ہے، اور دماغ کو سب سے زیادہ صدمہ جو پہنچاتا ہے وہ دل پہنچاتا ہے، اور دماغ سب سے زیادہ جس کی طرف ہارٹ اٹیک کے سبب بنتے ہیں وہ بھی دل بنتا ہے، کیونکہ دماغ سے سوچا جاتا ہے اور وہ دل کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے سوچی جاتی ہیں اور دماغ کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر پورے انہوں نے کتابیں اور پورے ریفرنسز قائم کیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے زمانے میں خطبہ حجۃ الوداع ہو رہا تھا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران، اور یہ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں کہ دریائے دجلہ پہ پہنچے نا، تو اب ایران کو فتح کرنا تھا، اور دریائے دجلہ پہ پہنچے، اور پیچھے حضرت خالد بن ولید کی پوری فوج تھی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ سارے سپہ سالار تھے۔ کہا یہ دریائے دجلہ کو کیسے کراس کیا جائے؟ آپ نے نا دریائے دجلہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا، آپ نے کہا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بیہقی سے اپنی شعب الایمان اور دلائل النبوہ کے اندر لے کر آئے ہیں، اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس دریا کو عبور کرنا ہے، اس دریائے دجلہ کو، تو اے دریائے دجلہ ہمیں راستہ دے۔ کہتے دیکھتے دیکھتے دریائے دجلہ بالکل سائڈ پہ ہو گیا، اور وہ سعد بن ابی وقاص اپنی پوری فوج کو لے کے دریائے دجلہ کے اس پار چلے گئے۔ یا آج کے دور کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا نام نہاد، نہ دین پڑا ہوا ہے نہ کچھ، تو فیلڈ ان کی کوئی اور ہوتی ہے، اور دین کے پیغامات دیتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں جی صحابہ نے بھی کبھی کیا ہے، تو ولی ایسے کر ہی نہیں سکتے، صحابہ نے بھی کبھی کیا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی کھول کے اس طرف آتے نہیں ہے نا، ان کو اگر وہ پتہ چلے آئیں ہمارے پاس تو ہم ان کو بتائیں نا کہ کتنی کتنی دلیلیں موجود ہیں، صحابہ
صحابہ کرام نے کیا کچھ نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے کیا کچھ نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق، ان کے کیا کیا جو ہے کرامات تھی۔ تو دریائے دجلہ بالکل سائڈ پہ ہو گیا، کراس ہو گئے۔ بعد میں سارے مفسرین اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ دریائے دجلہ دو ہی مرتبہ سائڈ پہ ہوا، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ایک مرتبہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ بعض نے کہا جی وہ دریائے نیل تھا جو ان کے لیے سائڈ پہ ہوا تھا۔ بہرحال دو ہی ہستیاں تھیں جن کے کہنے پر دریا سائڈ پہ ہوا، ایک اللہ کے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور دوسرے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، چاہنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے اتنے معزز اور بزرگ ہستی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو نا اچانک جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں طبیعت خراب ہوئی تو نیچے گر گئے۔ ان کو لے کے گئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جو ہے نا پتہ کروایا، تو انہوں نے جب سارا معاملہ اور حکیم کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا مسلمانوں کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر حل بتایا، کہا 7 عجوا کھجوریں ان کو جو ہے تم جو ہے کسی طرح پیس کے یا کسی بھی طرح اس کو کھا کے، اور اس کو کوئی انہوں نے جو ہے نا انکریمنٹس بتائے کہ اس طرح استعمال کرو تو اللہ احکم الحاکمین تمہیں شفا عطا کرے گا۔ اور سعد بن ابی وقاص کو شفا ملی بھی تھی، اور ملتی کیوں نہ، کیونکہ انہوں نے فاتح ایران کا جو ٹائٹل حاصل کرنا تھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا بھی تو مصداق بننا تھا نا، کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندق کھود رہے تھے تو اچانک آقا کریم نے کہا کہ مجھے یہاں پر کھڑے کھڑے ہی کیسر و کسریٰ، کیسر روم اور کسریٰ ایران، ان کی ساری جو ہے فتوحات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت یعنی اس دور کی سب سے بڑی جو ہے وہ ورلڈ امپائر جو مانی جاتی تھی وہ، اور وہ سراقہ بن مالک، اور بعض سراقہ کہتے ہیں سراقہ بن جحشم، تو اس کو جو کسریٰ ایران کے کنگن اس کے ہاتھوں میں، تو وہ یہ فاتح خیب جو ہے وہ ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبب بنے تھے۔ سب سے پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر بعد میں نے آپ کے سامنے یہ چند ریفرنسز جو ہے وہ امریکن ہسٹوری کے بھی اور باقی دیگر جو ہے ڈاکٹرز کے بھی رکھے، تو اس سے ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ دل جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی رابطہ ہے، دل کے ذریعے سوچا جاتا ہے اور دل بہت بڑا ایک اثر کرتا ہے۔ اچھا ایک اور سچ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ درس قرآن کے اندر میں آپ کو نئی سے نئی بات جو ہے آپ کے سامنے رکھوں جو آپ فرسٹ ٹائم سنیں۔ انسان کے جسم کے اندر جو دماغ ہے نا اس میں 73% پانی ہے، انسان کے جو مسلز ہیں نا اس کے اندر 65% پانی ہے، انسان کے جو ہڈیاں ہیں نا اس کے اندر 61% پانی ہے، انسان کی جو پوری باڈی ہے اس کے اندر 60% پانی ہے، اور انسان کے جو یہ ہاتھ بازو پاؤں وغیرہ اس کے اندر 85% پانی ہے، اور انسان کا جو دل ہے نا اس کے اندر 73 یا اپروکسیمیٹلی 75% پانی موجود ہے۔ تو یہ جب میں نے ساری ریسرچ پڑھی تو میں نے کہا واللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ٹھیک ہے نا، خلق کل شیء من ماء، کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، خلق کل دابۃ من ماء، میں نے ہر جانور کو پانی سے بنایا ہے۔ اور وہ جو ہم مذاق میں بھی کہتے ہیں نا کہ پہلے مرغی آئی تھی کہ انڈا آیا تھا، تو یہ اللہ حکم الحاکمین کی آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے ہر جانور کو پانی سے بنایا ہے، اور پھر آگے ان کے پروسیس کو چلایا کہ جو جس طرح جو ہے جنسی تعلق کے ذریعے یہ ساری جو ہے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا پہ آباد کی ہے۔ تو دل کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس سارے واقعے کے بعد اسی دل کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ فہی کالحجارہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پتھر بھی جو ہیں ان کے بھی دل ہوتے ہیں، پتھر بھی سمجھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ چڑیاں بھی چہچہا رہی ہوتی ہے، تم کہتے ہو جی بڑی خوبصورت آواز ہے، فجر کے بعد ہم ان کی سن رہے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح اور پاکی اور پاکیزگی کو بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اللہ حکم الحاکمین اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ورنہ پتھر تو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آگے تو آقا کریم نے وہاں پر جا کے کہا انی لأعرف حجر المکہ، میں پتھر کے جو ہے مکہ المکرمہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو آپ کس طرح پہچانتے؟ کہا جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا نا تو وہ مجھے جو ہے نا دیکھتے ساتھ ہی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ کہہ کر میرے اوپر سلام بھیجا کرتا تھا۔ اسی طرح قرآن پاک میں والشمس والقمر یسجدان، یعنی ہر شے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احکم الحاکمین ان کی حمد بیان کرتی ہیں اور اللہ احکم الحاکمین کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پہ اوپر پہنچے تو صحابہ کرام تھے اور اچانک احد پہاڑ کو جو ہے وہ لرزہ آیا اور احد پہاڑ جو ہے نا وہ ہلنے لگ گیا، زلزلہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ایسے ماری اور ایڑی مبارک مار کے آپ نے کہا کہ احد پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ صدیق سے مراد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور دو شہید سے مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور بعض روایات کے اندر آپ کو ملے گا کہ ہرا کے پہاڑ میں، غار ہرا کے پہاڑ پہ گئے، وہ بھی وجد کے اندر آ گیا اور وہاں پر حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی مبارک مار کے کہا کہ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑے ہیں، شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پہاڑوں کو بھی پہچان تھی، پہاڑ بھی جانتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی میں نے ایک درس قرآن میں ذکر کیا کہ وہ نہانے لگے تو انہوں نے اپنے کپڑے جس پتھر پہ رکھے تھے تو وہ پتھر وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ اس کا مطلب اللہ احکم الحاکمین نے پتھروں کو بھی سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ابو جہل کنکریاں لے کر آیا تھا تو وہ کنکریاں اس نے کئی پہاڑ سے ہی اٹھائی تھی نا، تو ان کنکریوں کے اندر سے کلمہ پڑھنا اور یہ سارا، تو اس کا مطلب کہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس معجزے کو تھوڑا سا میں کھول دوں، وقت کے دامن میں گنجائش تو نہیں لیکن تھوڑا سا ایکسپلور کروں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل آیا نا کنکریاں لے کے، تو کنکریاں اس کی مٹھی میں تھیں۔ تو ابو جہل نے کہا اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جہل میں بتاؤں کہ یہ کنکریاں جو تمہاری مٹھی میں چیزیں ہیں یہ بتائیں کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ میرے مٹھی میں جو چیز ہے یہی بتا دے کہ آپ کون ہیں تو میں تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لوں گا۔ تو کہتے کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، ابو جہل نے تو مٹھی بند کی ہوئی تھی، کنکریوں کو کیسے پتا چلا کہ باہر کون سی ہستی کھڑی ہوئی ہے؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بتاتا ہے کہ آقا کریم نے صرف نظر کی تھی، اور آقا کریم جس کی طرف نظر کر دیں اللہ کنکریوں کو علم غیب دے دیتا ہے۔ مٹھی میں بند کنکریوں کو پتہ چل گیا باہر کون ہستی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو نبی کنکریوں کو علم غیب دے سکتا ہے نظر لگا کے، تو وہ صحابہ کرام کی طرف اگر اشارہ کرے حضرت ابوبکر صدیق عمر، تو ان کو علم غیب نہیں دے سکتا۔ اللہ کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو جو ہے ان کو علم غیب نہیں مل سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ تو فرمایا او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی اقسام جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھر میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ اس میں سے پھوٹ پڑتی ہیں، مِنْهُ، اس میں سے الانہار، نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَشَقَّقُ، پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ، پس نکلتا ہے، مِنْهُ، اس میں سے الماء، پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَهْبِطُ، وہ گر پڑتے ہیں، نہ پھٹتے ہیں نہ اس میں سے نہریں نکلتی ہیں، وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یعنی اللہ نے تین پتھروں کی قسمیں بیان کی اور تین قسمیں بیان کر کے اللہ حکم الحاکمین نے کہا پتھروں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ کئی میں سے نہریں نکلتی ہیں، کئی پھٹ پڑتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، اور کئی جو ہے وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو تمہارے اوپر بندہ ہے تو حالانکہ اشرف المخلوقات ہے، تیرے اوپر ان تینوں میں سے کوئی ایک کیفیت بھی نہیں طاری ہوتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدبخت اور شقاوت بدترین بندہ وہ ہے، شقی بندہ وہ ہے کہ وہ جس کے اندر یہ چار کوالٹیز ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ کہا پہلی کوالٹی یہ کہ اس کو رونا ختم ہو جائے، اس کے آنکھوں سے کبھی بھی آنسو خوف خدا میں نہ نکلے۔ دوسری کوالٹی اس کے دل کے اندر لالچ آ جائے، یہ دوسری سب سے بڑی کوالٹی۔ تیسری کوالٹی اس کو صرف دنیا نظر آئے، حب مال، حب دنیا، بس اس کو یہ سب چیزیں نظر آئیں۔ اور چوتھی کوالٹی یہ کہ اللہ کا خوف اس کے دل سے ختم ہو جائے کہ اس کے بعد اللہ کا خوف نہیں ہو، وہ چاہے جو مرضی کرتا پھرے۔ تو یہ کوالٹیز ہیں جو شقی بندے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ حکم الحاکمین نے بیان کر کے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں غافل، اما تعملون، ان چیزوں سے کہ جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ افتطمعون، کیا تم یہ سوچتے ہو یا تم طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ تم ایمان لے آؤ گے
وقد کان فریق منہم، کہ حالانکہ تم میں سے یہ گروہ ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تبدیل کر دیتا ہے، بعد ما عقلوہ، اور مزے کی بات ہے رب ذوالجلال انٹرسٹنگ بات یہ بتا رہا ہے کہ اس کو چینج کر دیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کو چینج کر دیتا ہے، اور عقل بھی ہے ان کے پاس لیکن پھر بھی چینج کر دیتا ہے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ اس بات کا علم بھی رکھتا ہے، عقل بھی ہے اور علم بھی، یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک نہیں ہوتی، ضروری نہیں جس کے پاس عقل ہو اس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس علم ہو اس کے پاس عقل بھی ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس عقل ہوتی ہے علم نہیں ہوتا، کچھ ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے عقل نہیں ہوتی، اور بعض ہمارے ایسے ہی علماء کرام بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر اچھے علماء جو ہے وہ بدنام ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے لیکن عقل نہیں، کون سی بات کہاں بیان کرنی ہے، کون سی بات کہاں بیان نہیں کرنی، تو کہا کہ وہ بدل دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آؤ تمہیں تو ہے نا میں کوئی طور پہ لے کے چلتا ہوں، کوئی طور پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے ان کو سر سجدے کے اندر رکھا، تو رب ذوالجلال نے نا اپنے احکامات بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنچائے۔ اچھا جب واپس آئے نا، اب وہ 70 بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا کھڑا کر دیا، بنی اسرائیل کی قوم سامنے آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھئی میں نے ان کو اللہ کے پیغام سناتا ہوں لیکن تم بھی ذرا سناؤ جو تمہیں اللہ احکم الحاکمین نے پیغام بتایا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مرچ مسالے لگا کے نا کوئی بات ادھر سے پکڑی ادھر بیان کر دی، ادھر سے پکڑی ادھر بیان، اس طرح کی باتیں بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے یہ باتیں بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا منہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے بھئی اللہ نے بات کی ہی نہیں ہے اور آپ وہ بات کر رہے ہو۔ یہاں سے پھر علم اسماء الرجال نکلا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی 5 لاکھ سے بھی زائد احادیث کو اور 5 لاکھ سے زائد صحابہ کرام جنہوں نے علم الروایت علم الدرایت کو سارا جمع کیا، ان کے سارے احوال کو جمع کیا اور بتایا کہ یہ حدیث کون سی کیٹیگری کی ہے، یہ حدیث کون سی کیٹیگری کی ہے، اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹسٹی جس کو مانی جاتی ہے وہ یہ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک کمپیوٹر کی طرح جو ہے ہر بات کو ریکارڈ اور محفوظ کیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ احکم الحاکمین نے یہ صحیفہ انقلاب نازل کر کے کہا کہ تم تو بدل دیتے ہو تو سب چیز کو، اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں نا ایمان یافتہ بندوں سے، پیچھے بھی ذکر آیا تھا اس چیز کا، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب وہ بعض آپس میں اکیلے ہوتے ہیں نا دوسرے چیلوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں تحدثونہم، کیا تم انہیں بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول کے چیزیں بیان کی، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت بن جائے ان کے لیے، بہ عند ربکم، اللہ کی بارگاہ میں، یعنی تم ان کو اپنی حصلیت کیوں بتاتے ہو؟ اس لیے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قریظہ کے موقع پہ جب یہودی جو ہے وہ آقا کریم کو کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اچانک جو ہے وہ بالکل کایا پلٹ گئی اور انہوں نے غداری کی نا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کھڑے ہو کے ان کے محل کی طرف اشارہ کر کے کہا ایوہل عبد الخنازیر، اے سور کے بندروں کے بچوں، اے بیٹو سور اور بندروں کے بندوں۔ تو انہوں نے آپس میں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا ہماری اصلیت کا؟ مجھے نہیں پتا، ایوہ الاخوۃ الخنازیر، تم ان کے بھائی ہو، تم مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ تو اس بات کو وہ کہتے تھے ان کو کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو کہ ہمیں یہ چیز کا بھی پتہ ہے، یہ چیز کا بھی پتہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے پیچھے ساری ان کی خصلتیں جو بیان کر دی ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے ایک ہی چیز کھول کے بیان کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک دلیل تھی۔ اور آخری آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اچھا اس آیت کا لاسٹ پورشن رہ گیا، تو فرمایا تم کیوں کرتے ہو افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ ان کو کہتے تھے۔ اور آخری آیت کریمہ میں پھر اللہ احکم الحاکمین نے کہا افلا یعلمون، تم لوگ آپس میں تو کہتے ہو کہ مسلمانوں کو کیسے پتہ چل گیا، اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا، یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، یعلم، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم ان کو تو کہتے ہو لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو تم چھپاتے ہو، سر کو کہتے ہیں راز، سر و راز، تو راز جو تم چھپاتے ہو، ما یسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، اعلان سے، اور جن چیز کا تم اعلان کرتے ہو، یعنی جو تم چھپاتے ہو جو تم اعلان کرتے ہو اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، اللہ بتاتا ہے، تم لوگ بتاؤ یا نہ بتاؤ تمہاری ساری خصلتیں چال بازیاں اللہ بتاتا ہے، تاکہ مومن لوگ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تم سے آگاہ رہیں۔
تو یہ ایک بہت بڑی دلیلیں تھی جو اللہ حکم الحاکمین نے بیان کی۔ اگلے درس قرآن کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز ہم جانیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا لقب، وہ لقب کون سا تھا، اور اس کے اوپر کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی تھے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لقب نے ایسا مشرف والا بندہ بنایا اور ایسا مشرف والا نبی بنایا کہ سارے نبی ان کے آگے مسجد اقصیٰ کے دن جھک کر ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔